کشتی میں 2 منزلیں تھیں، کچھ اوپر کچھ نیچے بیٹھ گئے۔ اب نیچے والوں نے سراغ شروع کر دیا، اوپر والے نیک بھی ہوں، جتنے بھی اچھے ہوں، برائیوں سے بچنے والے ہوں، غلط کام نہ کرنے والے ہوں، ان کے سامنے غلط کام ہو رہا تھا، انہوں نے نہیں روکا، تو جہاں وہ نیچے والے غلط کام کرنے والے ڈوبیں گے، اوپر والے بھی وہی ڈوب جائیں گے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا سارا خلاصہ ان کو سمجھا دیا، اور اللہ کا پورا دین لوگوں تک پہنچا دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو الوداع کہتے ہوئے یہ بھی کہا لِیُبَلِّغِ الشَّاہِدُ مِنکُمُ الْغَائِبَ، کہ یہ جو ذمہ داری تھی میں نے وہ ادا کر دی، اللہ رب العالمین کا دین من و ان تم تک پہنچا دیا۔ اب میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، نہ کوئی رسول آنے والا ہے۔ اللہ نے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ مجھ پر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، بند کر دیا۔ اب یہ جو نبوت کی ذمہ داری اور پیغام تھا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذمہ داری ہے کہ وہ اٹھائے۔ اس لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں کہا لِیُبَلِّغِ الشَّاہِدُ مِنکُمُ الْغَائِبَ، کہ جو لوگ حاضر ہیں وہ میری ان باتوں کو، میرے اس دین کو، کتاب و سنت کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو لوگ اس مجمع میں حاضر نہیں ہیں، موجود نہیں ہیں، غائب ہیں، تو ان سب تک یہ پہنچا دیں۔ یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی لگا دی، اور یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں بلکہ ساری امت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی ہے، ساری امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات، اپنی باتیں نہیں، اپنی فکر نہیں، اپنی سوچ نہیں، اپنے بڑوں کے نظریات اور خیالات نہیں، اپنے بڑوں کے اقوال نہیں، وہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے پہنچی ہوئی ایک بات اگر دنیا میں کسی مسلمان کو اس کا عالم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات معلوم ہے تو اس پر فرض ہے اپنی استطاعت کے مطابق وہ لوگوں تک پہنچائے، اور اس کے بغیر وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، لازمی طور پر تم میں سے ایک امت لوگوں کو دین کی دعوت دیں، نیکی کا حکم دیں، برائیوں سے منع کریں، روکیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو لوگوں کو خیر کی دعوت نہیں دیتا، نیکی کا حکم نہیں دیتا اور برائی سے منع نہیں کرتا، وہ خود جتنا بھی متقی، نیک، پرہیزگار، تہجد گزار، جتنا بھی برائیوں سے، نافرمانیوں سے، گناہوں سے بچنے والا ہو، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کشتی والوں کی مثال دے کر سمجھائی ہے کہ 2 کشتی میں 2 منزلیں تھیں، کچھ اوپر کچھ نیچے بیٹھ گئے۔ اب نیچے والوں نے سراغ شروع کر دیا، اوپر والے نیک بھی ہوں، جتنے بھی اچھے ہوں، برائیوں سے بچنے والے ہوں، غلط کام نہ کرنے والے ہوں، ان کے سامنے غلط کام ہو رہا تھا، انہوں نے نہیں روکا، تو جہاں وہ نیچے والے غلط کام کرنے والے ڈوبیں گے، اوپر والے بھی وہی ڈوب جائیں گے۔ یہ مثال دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ کامیابی صرف علماء کا حق نہیں ہے کہ علماء کو ملے، ہر بندہ کامیابی چاہتا ہے، تو جو کامیابی چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام جو حجۃ الوداع میں آپ نے دیا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، کہ اللہ کے نبی کی جو بات بھی انہیں معلوم ہے اس کو آگے پہنچانے کا اہتمام کریں، بندوبست کریں۔ اور پیارے پیغمبر نے یہ بھی کہا، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے ایک بات اگر تم تک پہنچی ہوئی ہے، ایک بات بھی تمہیں معلوم ہے تو اسے آگے لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ فرض ہے ہر مسلمان پر اپنی استطاعت، اپنی حیثیت کے مطابق کہ جو جتنا اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین میں سے معلوم ہے اور جہاں تک وہ پہنچا سکتا ہے اس کو پہنچائے، تاکہ اللہ رب العالمین کا دین دنیا میں غالب آئے، لوگ اس پر عمل پیرا ہوں اور لوگوں کی دنیا بھی سنور جائے، لوگوں کی عاقبت بھی سنور جائے، کیونکہ دین کے بغیر نہ کوئی چیز اس کائنات میں اس دنیا کی زندگی کو پرسکون خوشگوار بنانے والی ہے، اور نہ آخرت میں جنت میں داخل کرنے اور جہنم سے بچانے والی۔ دین کے علاوہ کوئی شے نہیں ہے، تو ہمیں اس دین کو پہنچانے کے لیے ہر مسلمان کو اپنا کردار جہاں تک اس کا بس چلتا ہے ادا کرتے ہی رہنا چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہر مسلمان کے لیے ہے، یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے نبی کی یہ بات سمجھنے اور اسلام کی دعوت کا
علم بردار بن کر، دائی بن کر کھڑا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اپنے خیالات اور لوگوں کی باتیں سنانے کی بجائے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے فرامین کو سنانے والے بنے۔